رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تجوید کے قواعد میں سے آج میں آپ کو کھڑی حرکات کے بارے میں بتاؤں گی۔ کھڑی حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں: کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ کھڑا زبر ہمیشہ حرف کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، چھوٹا سا ایک الف کی شکل کا، اور کھڑی زیر ہمیشہ حرف کے نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹے سے الف کی شکل کی، اور الٹا پیش ہمیشہ حرف کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا 6 یا الٹا کوما جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، چھوٹا سا 6 لگتا ہے دیکھنے میں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ الٹا پیش ہوتا ہے۔ کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں وہ مد اصلی یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ حروف مدہ کے برابر ہی ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ان کو بڑھا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ 2 کاؤنٹس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ الف مدہ کی اور کھڑے زبر کی مثال، الف مدہ کی مثال میں لکھا ہوا ہے با الف زبر با، یعنی کہ با کے اوپر زبر ہے اور پھر الف خالی ہے، تو یہ ہو گئی الف مدہ، اور اس کے برابر ہی کھڑا زبر اگر اس کے اوپر ہوگا با کے اوپر تو بھی اس کے برابر ہی اس کو پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دونوں کے کاؤنٹس بھی برابر ہوں گے، وہی طریقہ ہوگا، منہ کھول کے ادا کیا جائے گا، با 2 کاؤنٹس، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے یا مدہ ہے، با یا زیر بی 2 کاؤنٹس کرتے ہیں نا ہم، یہ یا مدہ ہے، با کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے، تو کیا بنی؟ یہ یا مدہ بنی، اس کو ہم 2 کاؤنٹس کریں گے، بی جلدی ادا نہیں کریں گے بلکہ 2 کاؤنٹس اس کو ٹائم دیں گے، بی۔ اسی طرح سے اس کے بالکل برابر میں دیکھیے کھڑی زیر کی مثال ہے، با کے نیچے اگر کھڑی زیر ہوگی تو اس کو بھی بالکل اسی طرح سے پروناؤنس کریں گے 2 کاؤنٹس کر کے، ٹھیک ہے؟ اور نیچے دیکھیے واو مدہ کی مثال میں با واو پیش بو، با کے اوپر پیش ہے پھر واو ساکن ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ واو مدہ ہو گئی، اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹس کریں گے، بو جلدی نہیں ادا کریں گے، بو 2 کاؤنٹس کریں گے، اور اسی طرح سے اس کے برابر میں دیکھیے با کے اوپر الٹا پیش لگا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا 6 کی طرح سے لگا ہوا ہے نا، یہ ہوتا ہے الٹا پیش، تو اس کو بھی ہم بالکل بو کی طرح پڑھیں گے، جس طرح سے با واو پیش بو کو پڑھیں گے اتنا ہی ہم اس کو بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر الٹا پیش لگا ہوا ہے اور یہ اس کے برابر ہی پڑھا جائے گا، یعنی کہ حروف مدہ جو ہیں وہ کھڑی حرکات کے برابر ہی ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ الف مدہ کے برابر کیا ہوگا؟ کھڑا زبر ہوگا، یا مدہ کے برابر کھڑی زیر ہوگی، اور واو مدہ کے برابر الٹا پیش ہوگا۔ مثالوں میں دیکھیے بلا، با کے اوپر زبر ہے، اس کو ایک حرکت پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو 2 کاؤنٹس ہم کریں گے، 2 کاؤنٹس ادا کریں گے، بلا بلا، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال کیا ہے؟ موسا، دونوں کو 2 کاؤنٹس کریں گے کیونکہ میم واو پیش مو، واو مدہ ہے ادھر، اور سین کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے تو اس کو بھی ہم 2 کاؤنٹس کریں گے، جس طرح سے ہم الف مدہ کو پڑھتے ہیں، موسا۔ اسی طرح سے عیسیٰ، عین یا زیر عی، اس کو بھی 2 کاؤنٹس کریں گے یا مدہ کی وجہ سے، اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو بھی ہم منہ کھول کے 2 کاؤنٹس کر کے ادا کریں گے، عیسیٰ عیسیٰ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے نیچے لہو، لام کے اوپر ایک حرکت ہے، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس لیے ہا کو ہم 2 کاؤنٹس کریں گے، لام کو چھوٹا رکھیں گے کیونکہ لام کے ساتھ کوئی حروف مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لام کے اوپر صرف سنگل حرکہ ہے، ایک حرکت، اس کو جلدی ادا کریں گے، ہا کو 2 کاؤنٹس کریں گے، لہو لہو، اس طرح سے۔ اس کے بعد دیکھیے داوودہ، داوودہ، دا کو 2 کاؤنٹس کریں گے، الف مدہ ہے، پھر واو کے اوپر کیا ہے؟ الٹا پیش ہے، یعنی کہ اس کو بھی 2 کاؤنٹس ادا کیا جائے گا واو مدہ کے برابر، داوودہ داوودہ، جتنا بڑا دا اتنا بڑا وو ہوگا، داوودہ، ٹھیک ہے؟ نیچے دیکھیے بی ہی، کھڑی زیر کی مثال ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر لگی ہوئی ہے اس لیے ہی کو ہم 2 کاؤنٹس کریں گے، با کو چھوٹا رکھیں گے، صرف سنگل حرکہ ہے، زیر ہے، لیکن ہا کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی حرکت ہے اس لیے اس کو 2 کاؤنٹس کریں گے، جس طرح ہم یا مدہ کو کرتے ہیں، بی ہی، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ اپنے لیسن کی پریکٹس کریں گے تو کھڑی حرکات کو بھی فوکس کریں گے کہ ان کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے، حروف مدہ کے برابر، یعنی یہ بھی ایک طرح سے مد اصلی ہی کہلائیں گی، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، کوئی سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور ہم سب سے قبول فرمائے، بارک اللہ فیکم جمیعا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين.